السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج سے ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، عظیم شخصیات سیریز کا۔ وہ پہلے سے بھی جاری ساری ہے لیکن کافی اس میں توقف ہو گیا تھا، لیکن آج ایک بڑی پرسنالٹی کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، یعنی وہ خود ایک سیریز بن جائے گی، یعنی کم سے کم 10 ویڈیو تو بنے گی، چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں گے، اور خاص طور سے اسکول کالج کے بچوں کے لیے یہ میں بنا رہا ہوں تفصیل سے۔ اور یہ وہ پرسنالٹی ہے جو ہر دل عزیز پرسنالٹی ہے، جس کے سینے میں بھی اسلامی انقلاب کی کچھ بھی امنگ ہیں، اسلامی غلبے کا خواب ہے، تو وہ اس پرسنالٹی سے مانوس ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس پرسنالٹی میں آج کے دور میں بہت کچھ جو ہے سیکھنے کے لیے ہے، لہٰذا میں ان کی تفصیل سے جو ہے بائیوگرافی جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میری محبوب پرسنالٹی میں سے ہے، یعنی بچپن میں جب پڑھے بھی نہیں تھے تب بھی یہ محبوب تھے، اب تو پڑھ لیے ہیں تو اور بھی زیادہ جو ہے ان سے عقیدت ہو گئی۔ جن پاک نفس انسانوں میں کردار کی عظمت ہوتی ہے، ایسوں سے نہ مل پائیں اگر نادیدہ عقیدت ہوتی ہے۔ تو ان سے نادیدہ عقیدت ہے، دیکھے نہیں ہیں لیکن عقیدت بہت زیادہ ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں بات کر رہا ہوں شیخ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ تو میں جو ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناؤں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور تفصیل سے ہو، 10 منٹ 15 منٹ کی ویڈیو رہے گی، اور ساتھ میں انشاءاللہ میں جو ہے مصر کی بھی تاریخ لے کر کے آؤں گا، خاص طور سے مصر کی جدید تاریخ۔ یہ جو کلونیل پاور جو ہے، سمجھ جائیے کہ فرانس کے غلام کب مصر جو ہے، فرانس کا قبضہ کب ہوا، پھر خلافت عثمانیہ کا کب تک قبضہ رہا، پھر برطانیہ کب آ گیا، پھر برائے نام آزادی کب ملی، پھر فوجی بغاوت کب ہوئی، پھر جو ہے فلسطین کا آزادی میں ان لوگوں کا کیا رول تھا، اور اس میں پھر جو ہے اخوان المسلمین جو شیخ حسن بنا نے 1928 میں قائم کیا تھا، ان کا کیا رول تھا، پھر ان کے ساتھ ابتلا آزمائش کیا تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گی۔ تو ایک جو مصر کی جدید تاریخ اور ایک حسن بنا کی۔ تو حسن بنا کے سمجھے کہ بالکل جو کچھ نہیں جانتے ہیں اسلامی انقلاب کے بارے میں، اور آج کے دور میں کسی پرسنالٹی جاننا ہے تو ان کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ پھر اور بھی پرسنالٹی بناؤں گا تو ایک ویڈیو 2 ویڈیو میں ان کی مکمل ہو جائے گی، ان کی تفصیل سے بناتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے پھر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بناؤں گا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جو اصل مقابلہ تھا جمال عبد الناصر سے، تو ان کے بارے میں بناؤں گا، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بناؤں گا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بناؤں گا، پھر اس کے بعد جو مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بناؤں گا، پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بنانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے محمد علی جناح کے بارے میں بنانا ہے، پھر اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بنانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عمر مختار کے بارے میں بنانا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے الجزائر کی جنگ آزادی کی درودات کیا ہے، پھر جو ہے لیبیا کی جنگ آزادی، پھر جو ہے سعودی عرب کیسے وجود میں آیا، شاہ فیصل کا بائیوگرافی، پھر ایران کی ہسٹری کیا ہے، پھر افغانستان کے جو ہے ہسٹری کیا ہے، پاکستان کی تفصیلی ہسٹری کیا ہے، ہندوستان کے تفصیلی آزادی کے بعد کیا ہے، یہ سارے چیزیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اب میں فارغ ہو گیا ہوں تو ایک ایک ویڈیو انشاءاللہ لایا کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ آج جو ہے شروع کریں گے ان کے جو ہے خاندانی بیک گراؤنڈ۔ یہ ٹاپک رہے گا حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ ولادت سے شہادت تک۔ اب اس کتنی ویڈیو میں آئے گی، میں نہ بھگانے کی کوشش کروں گا، نہ بہت زیادہ جو ہے ایگزیجریٹ کروں گا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا، لیکن ان کے بچپنے کے حالات میں بھی بہت زیادہ سبق ہے، خاص طور سے تحریکی لوگوں کے لیے اور گارجین لوگوں کے لیے بھی، تو اس لحاظ سے تفصیل سے بتانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا میں دکھا یہ دیکھیں، یہ میں تھمبنیل میرے ایک ساتھی نے بنایا ہے، ویڈیو نمبر 1 بائیوگرافی آف حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ تو ان کا جو ہے کس ملک میں پیدائش ہے یہ دیکھ لیجئے، یہ مصر کے رہنے والے تھے، جس کو انگلش میں ایجپٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کافی تاریخی شہر ہے، اور سمجھ جائیے کہ
3 ہی 4 سویلائزیشن رہی ہے دنیا میں، اس میں سے ایک مصر کی بھی سویلائزیشن، ایک جو ہے گریک سویلائزیشن یہاں پہ، اور ایک جو ہے میسوپوٹیمیا سویلائزیشن یہاں پر عراق دجلہ فرات پہ، اور ایک جو ہے یہ دریائے نیل پہ جو ہے مصر کی سویلائزیشن، اور ایک جو ہے چائنا میں. تو 4 سویلائزیشن، اور ایک انڈیا میں بھی سمجھ جائیے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن. تو 4-5 بڑی سویلائزیشن دنیا میں رہی. تو یہیں کی ان کی پیدائش تھی، سمجھ جائیے مصر کے. تو یہیں پہ بات کرتے ہیں. چلیے یہ دریائے نیل ہے یہ. چلیے انہی کے گھر سے شروع کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی جو ہے گمنام دیہات کے جو ہے ان کے دادا رہتے تھے. ان کے دادا کا نام تھا شیخ عبد الرحمن البنا. البنا جو ہے گھڑی ساز بنانے کا کام کرتے تھے، گھڑی سازی ان کے خاندانی یہ تھا. ان کے دادا جو تھے وہ البنا، وہ ایک گاؤں میں تھے بہت ہی ریموٹ ایریا میں، دیہات میں. اس کا نام تھا شمشیرہ، شمشیرہ گاؤں میں. عبد الرحمن کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام انہوں نے رکھا محمد اور دوسرے کا نام رکھا احمد. اب محمد جو تھے، یہ شیخ عبد الرحمن جو تھے یہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. تو یہ محمد جو ہے انہی کے ساتھ جو اٹیچ ہو گئے. تو والد کے ساتھ جو کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے لگے. تو پھر زمین کا دیکھ بھال، یہ وہ کسانی یہ سب. لیکن دوسرا جو بیٹا تھا احمد، ان کو پڑھنے کے لیے بھیجے. اور مصر کی راجدھانی آپ جانتے ہیں کیرو ہے، قاہرہ. یہاں پر ایک بہترین یونیورسٹی ہے، اور وہ ان کا نام کیا ہے؟ جامع ازہر. وہاں پڑھنے کے لیے بھیجے. تو یہ پڑھنے میں بیزی رہے اور یہ والد کے ساتھ اٹیچ رہے. اس کے بعد جب والد صاحب کا ان کا انتقال ہو گیا، یعنی شیخ عبد الرحمن البنا کا، تو پھر میراث کے تعلق سے تھوڑا سا جو ہے ڈسپیوٹ ہو گیا. وہ کیا تھا کہ محمد جو تھے وہ زیادہ زمین لینا چاہ رہے تھے، اور احمد کو برابری کا نہیں دینا چاہ رہے تھے. جبکہ یہ پڑھے لکھے تھے، عالم تھے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ والد کی پراپرٹی میں تو برابری کا حصہ ہے. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، آپ تو پڑھنے لکھنے میں تھے، ہم زمین دیکھ بھال کر رہے تھے، تو ہم زیادہ لیں گے. تو سمجھے کہ جھگڑے تک کی نوبت آنے والی تھی. تو احمد نے کہا کہ بھائی آپ ہی رکھیے، جو بھی رکھنا ہے، پورا گاؤں اور پوری زمین آپ رکھیے. اور یہ یہاں سے ہجرت کر گیا شمشیرہ سے. اور دریائے نیل کے کنارے سمجھ جائیے کہ ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا محمودیہ. تو وہاں آ کر کے ہجرت کر کے رہنے لگے ایک الگ فضا میں. تو یہ بھی گاؤں ہی ہے سمجھیے، محمودیہ بھی. لیکن وہ اسے شمشیرہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ قصبہ کہہ لیجئے محمودیہ کو. یہاں رہنے لگے. اب یہ نئی جگہ تھی، تو روزی روٹی بھی کمانا تھا اور دین کی تبلیغ بھی کرنی تھی. تو انہوں نے جو ہے خاندانی کام تھا گھڑی سازی کا، تو یہ ایک دکان کھول لی ہے اور گھڑی وغیرہ ٹھیک کرنے لگے. اور پھر جو ہے وہ درس وغیرہ بھی دینے کی کوشش کرتے تھے. تو آدھا ٹائم جو ہے گھڑی بناتے تھے، آدھا ٹائم جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. تو محمودیہ میں تھوڑا فیمس ہو گئے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے. اتفاق کی بات کیا ہوئی کہ محمودیہ میں جو ہے جب دین کی فضا بنی، تو لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کی، جامع مسجد سمجھیے. تو اس میں یہ سوال ہوا کہ پہلا خطبہ کون دے گا؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ سب سے نیک انسان جو ہے یہ احمد ہی ہیں، بہت ہی جو ہے نیک انسان ہیں. اپنا روزی روٹی جو ہے اپنے جو ہے کاریگری سے کرتے ہیں، گھڑی بناتے ہیں، اور پھر جو دعوت تبلیغ میں لگے رہتے ہیں. تو انہی کو جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ پہلا خطبہ یہی دیں گے مسجد میں. اور جب خطبہ دیے ہیں تو سب لوگ تو گرویدہ ہی ہو گئے، ان کی تقریر سنے ہی نہیں تھے. اس کے بعد تو سب لوگوں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہے کہ آپ ہی خطیب ہو جائیے ہمارے یہاں، اور اگر آپ کا دل چاہے تو امام بھی بن جائیے. تو اندھا مانگے 2 آنکھ. انہوں نے کہا ویل اینڈ گڈ، لیکن میں پیسہ نہیں لوں گا. میری جو معیشت ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، گھڑی بناتا ہوں، اور آپ کہیں گے تو میں امامت بھی کر دوں گا، نماز پڑھنے کی امامت بھی کر دوں گا، اور خطیب بھی ہو جاؤں گا. تو اس طرح سے جو ہے مسجد میں وہ آرام سے جو ہے یہاں پہ رہنے لگے. تو یہیں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ تحفہ دیا جس کی پوری دنیا کو انتظار تھا.
وہ سمجھ جائیے کہ ایک جو ہے 14 اکتوبر 1906 کی جو ہے صبح ایک بوڑھی دائی آئی، اور یہ احمد صاحب جو انتظار میں تھے خبر کے لیے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اولاد نرینہ سے. تو وہ تو جھوم گئے دم دم. اور اس کے بعد جو ہے 7 دن کے بعد جو ہے ان کا عقیقہ کیے، اور اس کے بعد ان کا ایک پیارا سا نام رکھے. اور کیا نام رکھے معلوم ہے؟ حسن. تو یہی حسن جو ہے یہ بعد میں شیخ حسن البنا، ورنہ اصل نام کیا ہوگا ان کا؟ شیخ حسن بن احمد البنا، لیکن مشہور ہیں شیخ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب احمد جو ہے وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت ہی اس کے ساتھ انہماک کے ساتھ ان کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے. ہونہار برول کے چکنے چکنے پاک. تو ان کے جو ہے بچپنا کے جو ہے قصے سنیے، اور پھر جو ہے لڑکپن، جوانی، یہاں تک کہ جو ہے وہ برٹش فوج جو گھبراتی تھی، ایسے انقلابی پیدا ہوئے. یعنی آپ سمجھ جائیے نا کہ صرف ان کو جو موقع ملا ہے صرف 43 سال، 1906 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1949 میں جو ہے شہید کر دیا گیا ہے وہیں کے حکومت کے ذریعے سے. تو 1906 سے 1949 تک تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے. مشکل سے 43 سال رہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے 43 میں سے جو ہے 22 سال جو ہے وہ عام انسان کی حیثیت سے رہے ہیں، اور 21 سال جو ہے یہ اخوان المسلمین کے مرشد عام کی حیثیت سے، کیونکہ 1928 میں انہوں نے جو ہے وہ اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی 6 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے. تب 1906 میں پیدا ہوا، 1928 میں اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی، یعنی 22 سال کی عمر میں جو پوری دنیا میں جو ہے وہ تحریک چھا گئی. بالآخر ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، نہیں تو یہ انقلاب لا دیتے. اور جب ان کا جو ہے پیدائش ہوئی تو اس وقت جو ہے انگریزوں کی حکومت تھی. انگریز جو ہے 1922 میں جو ہے آزادی دیا ہے، وہ بھی آدھی ادھوری آزادی دیا. ابھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، کل بنائیں گے ہو سکتا ہے. تو مصر کی جب تاریخ شروع کریں گے تو آپ کو بتائیں گے. تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ میں کنٹینیو کروں، بیک ٹو بیک ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ ان کی پوری بایوگرافی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ.